ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میرے اوپر کچھ قرضے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو زکوٰۃ والے جو اموال ہیں ان میں سے جو قرضے ہیں وہ منہا کر لیے جاتے ہیں۔ تو میرے اوپر کاروباری قرضے ہیں تو میں کیا قرضے منہا کر کے پھر جو مال باقی بچے گا اس کی زکوٰۃ دوں یا قرضے منہا نہیں کر سکتا؟ اس کے بارے میں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے عرض کریں۔ ان کے لیے جواب یہ ہے، عرض یہ ہے، قرضے دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آدمی قرضہ لیتا ہے، گھر میں راشن کے لیے، اور ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے، پیسے نہیں ہیں، قرضہ لے لیا۔ ہنگامی ضرورت کے لیے قرضہ لیتا ہے، کوئی معمولی سی ضرورت پڑ گئی، اس کو پورا کرنے کے لیے جو گھریلو ضرورتیں ہوتی ہیں کسی سے قرضہ لے لیا، یا کوئی بڑی ضرورت بھی پڑ گئی مگر وہ گھریلو ضرورت ہے، ذاتی ضروریات میں سے ہے، تو یہ وہ قرضے ہیں جو معمولی قرضے شمار ہوتے ہیں۔ تو جو قرضہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیا یا اپنی ہنگامی کسی ضرورت کے لیے قرضہ لیا، ایسے قرضے زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے مال سے منہا کر لیے جاتے ہیں۔ ایسے قرضوں کو منہا کر کے جو باقی مال بچے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر دو، وہ قرضے جو لوگ لیتے ہیں پیداواری مقاصد کے لیے۔ مثلا ایک آدمی کی ایک فیکٹری ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، ایک فیکٹری یا دو فیکٹریاں اور لگائے، اس کو تجربہ ہے، اس کے لیے قرضہ چاہیے، پھر وہ قرضہ لیتا ہے۔ تو اس کی پہلے والی فیکٹری وہ اگر 20 کروڑ کی ہے تو یہ 40 کروڑ روپیہ مزید قرضہ لے رہا ہے۔ اگر اس قرضے کو دیکھیں تو 20 کروڑ کا مالک بھی وہ فقیر بن جائے گا، وہ زکوٰۃ کیا ادا کرے گا؟ وہ تو 20 کروڑ کا مالک تھا، 40 کروڑ اس نے قرضہ لے لیا، تو ایسے تو پھر یہ مستحق زکوٰۃ بن جائے گا۔ ہمارے پاکستان کے اندر شاید کوئی سیاستدان ہو جس نے بڑے بڑے قرضے نہ لے رکھے، اس لیے ان لوگوں کے لیے شریعت کا مسئلہ دوسرا ہے۔ ان کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو قرضہ لیا ہے اس سے آپ نے جو چیز خریدی ہے یا جو آپ نے کام کیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک پلانٹ خرید لیا یا آپ نے ایک فیکٹری خرید لی، یہ جو پلانٹ یا فیکٹری ہے یہ ان مالوں میں سے ہے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ناقابل زکوٰۃ اموال میں سے ہے یہ۔ تو اس لیے اگر آپ نے اس کام کے لیے قرضہ لیا اور اس اپنے قرضے سے ایسی چیزیں خریدیں جو ان اموال میں سے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو ایسا قرضہ آپ منہا نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس، آپ نے اگر 40 کروڑ کا قرضہ لیا ہے، آپ کے پاس 20 کروڑ مال ہے، آپ وہ قرضہ منہا نہیں کریں گے، اپنے 20 کروڑ مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر آپ نے قرضہ منہا کیا تو آپ کے اوپر تو ایک پیسہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ آپ تو مستحق زکوٰۃ بن جائیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ مسئلہ ہے، آپ نے اگر اس قرضے سے کوئی مشینری خریدی ہے یا کوئی فیکٹری خریدی ہے یا آپ نے کوئی کالونی خریدی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر
آپ قانونی خریدی ہے تو آپ اس میں گھر کرائے پہ دے رہے ہیں، اگر تو آپ نے تجارت کے لیے خریدی ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا. آپ نے پلانٹ خریدا ہے تو ظاہر ہے پلانٹ کو آپ چلائیں گے، چلا کر آپ اس سے اپنا کاروبار کریں گے، تو پلانٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ آپ نے وہ چیزیں خریدی ہیں جو ناقابل زکوٰۃ اموال میں سے ہیں. تو اس صورت میں آپ اپنے قرضے کو منہا نہیں کریں گے. آپ کے پاس جتنی مالیت ہے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. نمبر 2، آپ اس سے وہ چیزیں خریدتے ہیں، وہ مال خریدتے ہیں جو قابل زکوٰۃ ہے. تو اس صورت میں آپ اپنا قرضہ منہا کریں گے. جیسے آپ نے خام مال خرید لیا، آپ نے کپڑا خرید لیا، مال تجارت جو ہے وہ مال تجارت پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو یہ آپ نے وہ مال خریدا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس صورت میں آپ اپنا قرضہ منہا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جب آپ اپنے باقی مال کا حساب کریں گے تو آپ اس کا بھی تو حساب ادھر کر دیں گے. اس لیے آپ اپنا قرضہ یہاں منہا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے اس مال کی زکوٰۃ دوسرے مال کی جب زکوٰۃ دیں گے تو آپ اس کی بھی ساتھ زکوٰۃ دیں گے. اس لیے یہاں پر آپ اپنا قرضہ منہا کریں گے. خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہم معمولی ضروریات کے لیے یا گھریلو ضروریات کے لیے، ذاتی ضروریات کے لیے، ہنگامی ضروریات کے لیے جو ہم قرضے لیتے ہیں، ان قرضوں کو زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے جتنا مال ہے اس میں سے آپ منہا کر لیں گے. پھر باقی جو مال بچے گا اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے 2.5% کے لحاظ سے. جو ہم اپنے پیداواری مقاصد کے لیے کاروباری تجارتی قرضے لیتے ہیں، ان سے اگر ہم نے وہ مال خریدا جو ناقابل زکوٰۃ ہے، جیسے ہم نے کوئی پلانٹ خرید لیا، مشینری خرید لی، تو اس صورت میں قرضہ منہا نہیں کیا جائے گا. آپ کے پاس جتنی مالیت ہے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، قرضے کو منہا نہیں کریں گے. ہاں، اگر آپ نے ایسا مال خریدا جو مال قابل زکوٰۃ ہے، جیسے خام مال خریدا، وہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ آئے گی، تو اس صورت میں آپ اپنے قرضے کو منہا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مال خریدا ہے یہ مال تجارت ہے. جب آپ دوسرے مال کی زکوٰۃ دیں گے تو اس کی زکوٰۃ تو آپ نے ادھر ادا کر دی ہے، تو لہٰذا یہاں آپ اپنا قرضہ منہا کر سکتے ہیں.